نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ اہل ذکر کون ہے، تب اہل ذکر سے اپنا سوال ہوتا ہے۔ اگر اہل ذکر کا پتہ نہیں ہے کون ہے تو سوال کرنے والا جو اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں وہ سوال کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے اہل ذکر کا پتہ نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگر کسی نے سوال کرنا ہے نا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے وہ کون سا اہل ذکر ہے جس سے میں نے کرنا ہے، ورنہ یہ ایسا ہی برا ہے جیسا کوئی خواب دیکھے اور خواب کی تعبیر اس سے پوچھ لے جو تعبیر بتانے کا اہل نہیں ہے، تو خواب کے معاملات میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے پوچھ لے گا جو خواب بتانے کا اہل نہیں ہے تو وہ جو تعبیر دے گا وہی ہو جائے گا۔ بات تو دونوں ہی عجیب ہے، ایک وہ تعبیر جو دے گا وہی ہو جائے گا، اور ایک پوچھو اس سے تعبیر جو تمہیں تعبیر بتانے کا اہل ہے۔ وہ تعبیر اگر بتانے کا اہل ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تعبیر پوچھ لو، لیکن یہ جو بتایا وہ جو بتائے گا وہی ہو جائے گا، اس نے تعبیر کیا بتائی ہے؟ پھر خواب اس نے دیکھی ہے، خواب میں تعبیر کیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو بتایا وہی اگر ہونا ہے تو خواب کا کیا مقصد ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ تعبیر بتانے والا اس سے جو بتاتا ہے نا، اور یہ سننے والا جو اس سے تعبیر سنتا ہے تعبیر کے طور پر، ظاہری وہی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تعبیر ہے۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوگا کہ یہ اس نے تعبیر بتائی ہے، یہ مجھ سے ہو جائے گا۔ وہ ہوا تو نہیں ہے نا، خواب میں دیکھا ہی ہے نا۔ وہ جب تک وہ بات نہیں ہو جاتی وہ لگا رہے گا، ایک ظاہری مصیبت میں پڑ جائے گا، اور دوسرا یہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں خواب میں جو تعبیریں بتائی جاتی ہیں، جیسی ہو جائے گی وہ بات کہے گا دیکھا اس نے جو کہا تھا وہی ہو گیا، یہ بھی مارا گیا، اس نے کہا تھا وہ ہونا تھا۔ خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، جو اللہ نے کرنا تھا وہ اس کو دکھایا تھا، دونوں طرف سے مارا گیا نا۔ اس سے بچانے کے لیے پہلے سب سے اللہ پاک نے جو بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اہل ذکر کا جاننا ضروری ہے، اہل ثروت کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھیک مانگنی ہے کہ اہل ثروت کو ڈھونڈو جی پھر اسے کو مجھے، یہ نہیں اللہ چاہتا۔ اہل ذکر کو ڈھونڈو، تم بے شک مانگنے چلے ہو لیکن اہل ثروت جو ہوگا وہ تو چاہے گا تو دے دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، اور اہل
ذکر جو ہوگا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح دیتا ہی دیتا ہے وہ دے کے ہی رہے گا۔ اب کتنا ضروری ہے اپنا سوال جو پوچھنا ہے وہ پوچھنا ضروری ہے کہ اہل ذکر سے پوچھنا ضروری ہے؟ اہل ذکر سے پوچھنا فرض ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں پس بے شک یہ ضروری ہے اہل ذکر سے سوال کرو۔ اس کے بغیر سوال جو میرا اور آپ کا ہمیں تنگ کر رہا ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی اجیرن اور کھٹن ہوئی پڑی ہے کہ وہ آسودگی میں بدل جائے، اتنی جلدی نہ کریں۔ اہل ذکر سے سوال کر کہ اہل ذکر سے تیرا سوال جو ہے وہ جواب ہے۔ جواب ہی اگر نہ ملا، جو جواب ہے سوال کا، نقلیں کر کر کے پیپر بھر دیا، پھر فیل ہی اگر ہونا ہے، اور فیل بھی ایسا ہونا ہے کہ سوال کا نہیں پتہ تھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے نہیں پتہ، اور اب جوابوں کا پتہ لگ گیا، لیکن یہ جواب ہیں کیا؟ پورے کباب ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پہلی کلاس ہی یہ ہے، تب دوسری کلاسیں اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے جب اہل ذکر کوئی مل جائے۔ پہلی بات تو بنیادی یہ ہے، اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو بتانے کا مجاز ہو۔ جیسے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اللہ جو ہے اس کی بابت ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں۔ اب اگر اللہ کے بارے میں سوال کوئی کرنا ہے تو اہل ذکر میں سے جو پہلا ہے وہ بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ باقی جتنے بتانے والے ہوں گے وہ اس بنیاد پر بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا۔ دوسری بنیاد اہل ذکر کی یہ ہے کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتانے والے۔ قیامت تک مسئلہ حل ہو گیا، اللہ پروردگار کی بابت اگر کوئی سوال کرنا ہے تو یہ اہل ذکر ہیں، اور اگر کوئی سوال اللہ کی بابت کرتا ہے جو کہ فرض اہل ذکر کا جاننا ہے وہ نہیں جانتا، نماز فرض کا سوال کر رہا ہے، فرض کا سوال کر رہا ہے، وہ بعد کی بات ہے کہ فرض کی بابت پوچھنے لگا ہے، لیکن پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ نماز بے شک فرض کی بابت تو سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی تو فرض ہے جس سے تو سوال کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو اہل ذکر ہو نا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خواب بتانے والے نے جو تعبیر بتا دینی ہے نا پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ اہل ذکر سے جب اہل ذکر کو جانتے ہوئے سوال کوئی کر لیتا ہے پھر جو وہ بتاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو وہ بتائے گا وہ میرا جواب ہوگا، اور اگر اہل ذکر سے میں نے نہ پوچھا وہ جو بتائے گا وہی جواب ہوگا، میں تو وہی کروں گا نا۔ ہر باتوں میں جو بات ہوتی ہے نا وہ اپنا کام کر جاتی ہے۔ یہی ہمیں مصیبت ہے کہ نہ ہم نے اپنا سوال جانا ہے کہ یہ سوال کیا ہے،
وہ سوال جانتے تو اہل ذکر ڈھونڈتے نا کہ وہ اہل ذکر کون ہے جو یہ سوال کا جواب دے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سوال کے. یہ فرض ہے ہم پر کہ اہل ذکر جو ہے وہ پہلے ڈھونڈیں پھر اس سے سوال پوچھیں. اور یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ اپنا سوال جو ہے وہ ڈھونڈیں آیا کہ یہ سوال بھی ہے کہ نہیں ہے. چلتے جاؤ کہاں تک جانا ہے. سوال ڈھونڈے یہ بھی فرض ہو گیا کہ سوال بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ڈھونڈنا کہ کس سے ڈھونڈے یہ بھی فرض ہے. پہلے فرض تو پورے کر کے آنا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول علیہ السلام کی سنت دینے والا جو ہے وہی اہل ذکر بنا لے. وہی اہل ذکر بنا لے. وہ سارا کچھ ہی وہ دے گا ڈھونڈ کے. کیوں ہدایت جو ہے اس کی طرف آئی ہے. ہدایت میں ہی سارے سوال ہیں, ہدایت میں ہی سارے جواب ہیں. تو یہ جو اللہ چاہتا ہے تو بھی وہ چاہ لے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. کیوں اہل ذکر نے پھر جب ذکر بتانا ہے وہ جواب ہو جائے گا. وہ جواب ہو جائے گا. جو جواب ہو گیا وہی کرنا ہم نے. بھائی وہ کرنا ہے بعد میں. اس لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے فرض جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی ان سے ہی ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ ہی اہل ذکر کو لو. جب اہل ذکر مل گیا, ہر مشکل کا حل مل گیا, ہر مشکل کی چابی ہاتھ میں آ گئی ہے, اب اور تجھے کیا چاہیے؟ جو تو چاہتا ہے وہی تیرا اللہ تجھے دینا چاہتا ہے. تو جو چاہتا ہے, اگر خواہش ہے تو اللہ تیری خواہش کی نفی فرما کر تیری حقیقت, تیری رحمت, تیری برکت جو بنتی ہے تجھے وہ دیتا ہے. اس سے بڑھ کر تو اور کوئی دولت آج کو نظر نہیں آئی. اس میں پہلی بات جو بھی ہمارا سوال ہے وہ حکم کا سوال ہوگا. حکم ہم نے پوچھنا ہوگا. اس میں کیا ہے, اہل ذکر سے پوچھنا ہے. کیوں؟ اس لیے اہل ذکر سے پوچھنا ہے کہ کہیں اللہ پروردگار کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہتا ہے ویسے ہم نے کرنا, وہ ہمارا جواب ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور جو اس کا جواب ہے وہ ہم نے کرنا اور کچھ نہیں کرنا. یہ مختص ہیں جواب بھی, اور یہ سوال بھی مختص ہیں. کہیں سائیں جی کا سوال ہے اور جو ان کا جواب ہے وہی مختص ہے. کہیں امی جی کا ہے, کہیں ابا جی کا ہے, کہیں بیوی کا ہے, کہیں شوہر کا ہے. جو حکم ہے وہ حکم مختص ہے. اس کے ساتھ جو اس کا جواب ہے وہی جواب لینا ہے, وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم اللہ پروردگار دیتا ہے تو جواب بھی اللہ پروردگار دیتا ہے, میرا یہ حکم ایسے پورا کرنا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں نہ دیا. آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کا یہ جواب ہے, بتا دو. کوئی میرا پوچھتا آ کے بتا دو, کوئی میرا پوچھتا آ کے بتا دو. کوئی ایک بات پوچھے گا آ کے اللہ کی بابت. کہیں حکم پوچھے گا, کہیں حکم کی تعلیم پوچھے گا, کہیں حکم کی محبت, تعلیم کی محبت پوچھے گا. پوچھا اللہ کی بابت ہے. ہر ایک نے جو حکم پوچھا ہے وہ علیحدہ پوچھے گا. اور اس حکم کی جو اللہ پاک تعلیم دے گا کہ میری بابت ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کرنا,
حضور علیہ السلام فرمائیں گے میری بابت ہے ایسے کرنا، امی کی بابت ہے ایسے کرنا، امی امی ہوتی ہیں، ابا کی بابت ہے ایسے کرنا، ابا ابا ہوتا ہے، میرا حکم بیوی کی بابت ہے، بیوی ایسے ایسے کرنا، میرا حکم میرے بابت بیوی کو ہے ویسے ویسے کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کو اگر لے لیا، جو اہل ذکر ہے ان کو جان لیا، جب بھی جس اہل ذکر کی بابت سوال کرنا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی بابت ہی فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کچھ پوچھنا ان سے پوچھنا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول میں بیٹھے ہوں، کسی فاصلے پر بیٹھے ہوں، 7 سمندر پار بیٹھے ہوں، پوچھنا امی سے ہو، اب امی اور تو نہیں نہ ڈھونڈتے پھرو گے، یہ اللہ نے آسانی کی ہوئی ہے، جس سے پوچھنا ہوتا ہے بندہ اس سے آج کل آسانی میں پوچھ لیتا ہے، وہ ساتھ جو ہوتا ہے۔ اگر میں نے پوچھنا ضیاء الحق کے چپڑاسی سے، بے شک میرے لاہور میں ہی رہتا ہوں، لیکن میرا تو نہیں ہے نا، ضیاء الحق کا چپڑاسی ہے نا، میرے لیے اس سے پوچھنا کتنا مشکل ہے۔ اہل ذکر ساتھی ہوتا ہے، وہ میرا ہی ہوتا ہے، ضیاء الحق کا چپڑاسی نہیں ہوتا کہ مشکل بنے۔ 7 سمندر پار بھی میری امی رہتی ہوگی، وہ میری ہے نا، کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو آسانی اللہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے جانو اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر وہ ہیں جو بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں۔ پہلے کون بتانے والا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کون بتانے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کون بتانے والا ہے؟ جو سنت بتاتا ہے۔ بس جو سنت بتاتا ہے نا، وہ جو فتویٰ دیتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے، وہ ہمارے لیے اہل ذکر سے ہے، اور اہل ذکر سے ذکر جو لینا ہے وہ لے لیا ہے، وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ سنت کا اس نے ذکر دے دیا۔ یہ پہلی بنیاد ہے جو اللہ پروردگار کے نبی کو بنایا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے محبوب تو نے بتانا ہے۔ اب سنت کون بتاتا ہے؟ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیاد بنانے والا ہے۔ اور اگر نبی رسول علیہ السلام ہماری بنیاد نہ رہے، بتانے والے آپ نہ رہے، تو بھائی تینوں کنے دسیا ہے؟ تو مینوں دس رہے ہیں جڑی گل، وہ جی فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا فلانی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، تو کتاب سے بتا رہا ہے، تو مجھے سنت بتانے والا اگر پہلے پتہ ہوتا کہ سنت بتانے والا نہیں ہے، کتابیں بتانے والا ہے، تو کتابیں تو پہلے منسوخ ہو گئی ہیں۔ ابھی تو کتاب کو لے کے آ گیا ہے، کتاب جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، بڑی بڑی اللہ کی، اللہ نے اپنی کتابیں منسوخ کر دی ہیں، اور تیری کتاب جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون سا اللہ کی ہے؟ وہ کون سا نبی رسولوں کی ہے؟ تیری کتاب جو ہے وہ تیری کتاب تب کتاب ہے جب سنت بیان کرنے والے نے جو سنت بیان کی ہے وہ کتاب میں ہو، اس نے تو سنت کی تعلیم بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بنیاد یہ ہے کہ یہ اہل ذکر ہے؟ اور جو تعلیم بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ تو معلم ہے۔ شاگرد اپنے معلم کے علاوہ تعلیم کسی اور سے پوچھ ہی نہیں سکتا، کہ تعلیم تو پوچھی نہیں جاتی۔
وہ تو سوال ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو اچھا ہوا آپ نے بھلا بتا دیا مجھے، ورنہ میں پتہ نہیں کدھر گھومتا پھرتا رہتا. تعلیم اس نے دی تھی اپنے شاگرد کو، تعلیم دی تھی اپنے شاگرد کو، جو بتایا تھا وہ فتویٰ اس کے اپنے شاگرد کے لیے تھا. تو نے وہاں سے اٹھا کے مجھے وہی دے دی. اور تعلیم جو ہے وہ دین بتائی نہیں جاتی، تعلیم دی جاتی ہے. اس کی بنیاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی ہیں. اگر تجھے نہیں سمجھ میں بات لگتی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جس سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ سمجھاتا ہے، وہ جواب دے گا. اگر سوال حکم ہوگا تو سنت بتائے گا. جا بھائی تا زندگی سنت کی تعلیم لیتا رہے. سنت تجھے بتا دی ہے، اب جا کے تعلیم لیتا رہے، کیونکہ تعلیم ایک دن کی بات نہیں ہوتی. یہ بھی پتہ ہو گیا. پھر تعلیم سے علم ہوتا ہے. سوال میں نے پوچھا تھا آپ سے، میں کیا کروں؟ تو مجھے بتاتے یہ حکم ہے، سنت ہے، یہ اس سنت کی تعلیم ہے. اس تعلیم میں تو تعلیم لینے لگ جا، تجھے یہ علم ایک دن ہو جائے گا. ایک دم نہیں پی ایچ ڈی ہوتی. تو نے ایک دم مجھے علم بھی دے دیا، مجھے پتا ہو گیا کہ علم ایک دم یہ جو دیر آئی اہل ذکر نہیں ہے. بس یہ تو اسے ہی پتا ہو سکتا ہے، اور جس کا اہل ذکر اپنا ہو گیا ہو، ورنہ یہ کسی کو نہیں پتا چلتا. اہل ذکر کون ہے یہ جانو پہلے. اہل ذکر وہ ہے جو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اہل ذکر ہے. موٹی سی بات بتائی ہے، موٹی میں چھوٹی اتنی ہے، جتنی وہ موٹی ہے نا اتنی اس میں چھوٹی چھوٹی آئی ہوئی ہیں. سنت کی تعلیم دینے والا اہل ذکر ہے، ورنہ وہ نہ اللہ کا بندہ ہے، نہ وہ ہماری امی ابا ہے، نہ وہ بیوی کا شوہر ہے. وہ جن کا ہے ان کا ہے، اہل ذکر نہیں ہے. وہ پہلا اہل ذکر جو ہے وہ اللہ پاک خود ہے. جس نے بھی ذکر لیا ہے اللہ کا، اللہ سے لیا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہی اللہ سے ہے. کوئی شیطان کے پاس چلا جائے، کوئی نفس امارہ کے پاس چلا جائے، کوئی بے دین جو سنت نہیں بتاتا تو مراد تعلیم نہیں دیتا سنت کی، اس کے پاس چلا جائے، جائے گا وڈی نیکی 10 منٹ. وہ اللہ ہی بتائے بے شک، اس سے لینی نہیں ہے. یہ نہیں، وہ شیطان ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اہل ذکر نہیں ہے. اگر اہل ذکر ہوتا تو اہل ذکر سے، اللہ سے جب اتنا کچھ لیا تھا، اللہ کا ذکر بھی لیا تھا، اس لعنتی مرتد نے، منافق نے، وہ کیوں نہیں پھر لیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے جا کر اللہ کا ذکر لیتے ہو، اس سے جا کے کوئی نیکی پوچھتے ہو، نیکی وہ بتاتا ہے تو وہ لے لیتے ہو. یہ کہتے تمہیں حیا شرم نہ آئی کہ شیطان بھی نیکی دے تو اس سے لے لیتے ہیں؟ اور کتے یہ بات ہی غلط ہے. نیک نیکی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں دے سکتا. وہ نہ اللہ کو اللہ کہہ دیا، نہ اللہ اسے بھی کہہ دیا ہے نا. جو اللہ تو نیکی دیتا ہے، جو نیکی نہ دے وہ اللہ جو نیکی دیتا ہے اسی ہم اللہ کہتے ہیں. اس نے تو بے دین نے نیکی دے ہی نہیں سکتا. اسے یہ کہہ دیا کہ شیطان بھی اگر کوئی نیکی بتائے تو وہ بھی لے لینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو پتہ انہیں ہوتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے. اپنے جہالت کو انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح کا کوئی منہ آتا ہے نا ویسی اسے چپیڑ مارتے ہیں. وہ سمجھتا ہی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جب دجال آئے گا نا وہ بھی ایسے ہی کرے گا. جب شیطان آتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اور ان دونوں کا بس یا ان شیطانوں کا بس پتہ ہے کس پہ چلتا ہے؟ جو اللہ والے نہیں ہوتے. ہر وہ اللہ والا نہیں ہے جو سنت کی تعلیم اور سنت کی تعلیم لیتا اور دیتا نہیں.
سنت چھوڑی جا سکتی ہے؟ سنت کوئی کام چھڑوا دے تو وہ جائز ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے شرعی عذر ہونا چاہیے۔ شرعی عذر جو ہے وہ سنت بتائے گی۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ہوا ہے کہ مفتی بتائے گا، مفتی سے پوچھ رہا ہوں یہ کوئی بیماری کا علاج ہے، کہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے تو روٹی کھا لو، ڈاکٹر کہتا ہے نہ روٹی کھاؤ، دلیا کھا لو، تو وہ دلیا ڈاکٹر ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ وہ یہ ہدایت ہے، ہدایت ہماری طرف آئے گی، وہی سارا کچھ بتائے گی کہ ایسے فرض ادا کرنا ہے اور ایسے فرض ادا نہیں ہوگا، ایسے نماز پڑھنی ہے، اور جب ایسے ہو جائے تو عورت جی اب نماز نہیں پڑھنی۔ شرعی عذر ہم کہتے ہیں۔ ہم نے آج تک کہا تیرا عذر، تیرے عذر تو مکتے ہی نہیں گئے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک ختم ہو جائے گا، ایک مٹھی چوکلا دوسری مٹھی تیار دوسرا تو بنا لے گا۔ شرعی عذر کہا گیا ہے، جو سنت بتائے۔ دو طرح کی عذر بتاتی ہے، ایک طرح کا ہو گیا ہے اور ایک طرح کا کر دیا ہے، دونوں شرعی ہیں۔ حیض آ گیا ہے، کر دیا ہے، ہو گیا ہے، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا اور کر دیا دونوں شرعی ہوں گے۔ ہو گیا میں جانتا ہوں کہ مجھے کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اور کر دیا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، پھر ہم جان لیتے ہیں۔ کوئی بھی کر دیا بھی کوئی نہیں رہ گیا، ہو گیا بھی کوئی نہیں رہ گیا، کر بھی سارے تو نے دیے اور ہو بھی تجھے سارے گئے۔ جو ہو جاتا ہے وہ میں نے جو کیا ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے، اور جو کر دیا ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے بندے کے سامنے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ جان لو کہ جو ہے وہ کرے، اللہ اللہ ہے، اللہ کرے گا، اللہ کا نبی ہے، نبی کرے گا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ کرے گا، ہر کوئی یہاں وہ ہے جو ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اہل ذکر ہو اور پھر ذمہ دار نہ ہو، اہل ذکر ہو اور اس سے پوچھا پھر کیا جائے گا؟ اہل ذکر جو ہے وہی ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہے، اللہ ذمہ دار ہے اللہ ہونے میں، کیوں؟ وہ ہے نا، اللہ کا نبی وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے، ماں باپ وہ ہے، شوہر وہ ہے۔ اب وہ جو کہے گا ذمہ دار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اگر پوچھنا اللہ سے ہو، کسی اور سے جا کے پوچھ رہے ہو تو اللہ ہے نہیں، وہ ذمہ دار کیسے بنے گا؟ وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جو اللہ ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جھوٹا نبی ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا تھا جو اللہ کا بندہ ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جو امی ابا ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا تھا جو شوہر ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتی تھی جو بیوی ہو گئی۔ اے گلاں ضروری ہے، یہی ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے، نہ ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہم ذمہ دار بننا چاہتے ہیں۔ اور ذمہ دار جب نہیں ہے تو کیوں ذمہ دار بنے؟ کیوں اس لیے بنے جی ہم ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ذمہ دار ہوتے تو ہر ایک نے میرے پاس ہی آنا تھا،
ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ کہ ذمہ دار بن جاؤ. وہ آئے گا میں یہاں رہوں گا ہی نہیں، ہوں گا ہی نہیں. دکان میری ہوگی، گھر میرا ہوگا، تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا راتوں رات کے کرائے پہ ہے. منو کی اس کا کرایہ بھی آ گیا میری طرف، وہ بھی مار لیا، اور جن جن کا میں نے مارا ہوا ہے ڈھونڈتے پھرے مجھے. یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اہل ذکر ذمہ دار ہونا چاہیے. کیا؟ اللہ کا نبی رسول کا نائب قیامت تک، میری امی جی، میرا ابا جی، میری گھر والی، میرا شوہر، یہ ہونا چاہیے. اب جو سوال جس سے پوچھنا اس سے پوچھ لو. امی کی بات ہے، امی سے پوچھنا ہے امی سے پوچھ لو، ابے سے پوچھنا ہے ابے سے پوچھ لو، سائیں جی سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو، نبی رسول سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو، اللہ سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو. کیوں؟ یہ ذمہ دار ہے. کوئی رہ گیا سوال؟ نہ سوال رہ گیا نہ جواب رہ گیا. اور جس نے سوال ہی نہیں پوچھنا وہ ذمہ دار سے کیوں پوچھے گا؟ اور جس نے ذمہ دار ہی نہیں بننا وہ ذمہ دار کیوں ہوگا؟ وہ تو غیر ذمہ دار ہوگا. کیوں؟ وہ ذمہ دار ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے بندے کو پتہ چلا تو آیا کی کرنے واسطے. کیوں؟ اس نے دیکھنا ہوتا ہے ظاہر. وہ ظاہر نہیں دیکھتا، وہ حقیقت دیکھتا ہے. تو نہ ان کا ظاہر جانتا ہے نہ تو ان سے حقیقت جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ڈھونڈا ہی کچھ نہیں ہے. جو ڈھونڈتا ہے نا چھپا ہوا وہ دیکھ لیتا ہے اگر مل جائے تو. جب کوئی اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اہل ذکر کو ڈھونڈنے جائے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال کرے. سب سے پہلے یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تو نے مجھے یہ سارا کچھ دینا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. یہ وہ پہلی بات ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، تو جب ذرا سا بھی علم لینے جائیں تو پہلے مجھے سوال کر کہ اللہ تو مجھے علم عطا فرما. ربنا زدنا علما، اللہ پھر میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ اپنا بندہ دے گا اور اب اللہ پروردگار اپنے علم میں اضافہ دے گا. تو نے جو بنیادی بات ہے وہ تو کی نہیں اپنے اللہ سے ہیں، تو اہل ذکر سے لینے چلا ہے. اہل ذکر سے تو علم کا اضافہ ملتا ہے. وذکر اللہ فرمایا ہے نا، ورنہ ذکر اللہ فرماتا اذکروا، ذکر کرو. اللہ کے بندے سے اضافہ بھی ملتا ہے. واہ، اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ان کا ذکر تھا، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے ان کے استاد تھے، اور اس وقت جو ذکر کیا تھا وہ اللہ کا ذکر انہوں نے کیا تھا. اب تو نے ذکر بھی کرنا ہے اور ذکر میں اضافہ بھی کرنا ہے، علم بھی لینا ہے، علم میں اضافہ بھی ہونا ہے، محبت میں اضافہ بھی ہونا ہے. اس لیے اور وہ ذکر کثرت والا ہے جو تمہیں اب ملے گا، علم میں اضافے والا ہے، محبت میں اضافے والا ہے، حکم کی حقیقت کے حصول میں اضافے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی ملا جس نے ہمیں تعلیم دی. اب تعلیم کا سوال اگر کرنا ہے تو یہ بنیاد ہے. ہر کوئی اپنے معلم سے کرے گا، مزکی سے کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کا معلم نہیں ہوتا. اپنا ماں باپ ہوتا، باقی سب کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ماں باپ کے مقام پر ہیں.
اپنا معلم، اپنا مزکی اپنا ہوتا ہے، اور باقی سب جو ہے معلم مزکی وہ بھی اپنے استاد کے مقام پر ہیں کہ اپنے معلم مزکی نے سنت کی تعلیم ہی دی ہے، اور ان کے جو معلم مزکی ہیں وہ ان کے تو ہیں، لیکن ان جو مقام استاد پر ہیں وہ کیا، انہوں نے بھی سنت کی تعلیم ہی دی ہے قیامت تک۔ یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ چلو یہ میرے گھر کے سامنے وابڈے کا کھمبا ہے، مجھے آسانی ہے، وابڈا نے، گورنمنٹ نے مجھے یہ دیا ہے، میرا ماں باپ ہے، مجھے ماں باپ سے وہ لینے میں اب آسانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا بندہ ہمیں دیتا ہے۔ میرا ماں باپ ہے، دوسروں کے ماں باپ ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ وابڈا نے مجھے کھمبا دیا ہے، یہ میں چھوڑ کر مظہر حسین کے پاس جو کھمبا ہے وہاں جاؤں، بے شک نزدیک ہی ہے، کتنی مشکل ہے۔ کیا وہ کھمبا وابڈا کا نہیں؟ اس میں جو کرنٹ ہے وہ میرے کھمبے میں نہیں؟ نہیں بس میرا سائیں جی، میرا سائیں جی، میری امی ہے۔ اتنا زور لاؤن کی ضرورت ہے؟ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کی امیاں جو ہیں، ان کے ابے جو ہیں، وہ اللہ نے نہیں ان کو دیے، وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ وہ جو سائیں جی ہیں، اللہ کے نبی کے نائب ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ سائیں جی نہیں؟ بتانا نہیں آیا، اس لیے بتانے والے نے کتاب بتائی ہے، کتاب نہیں یہاں بتائی جاتی۔ ادھر بتانے والا اپنا دل بتاتا ہے، اپنی محبت بتاتا ہے، اپنا پیار بتاتا ہے۔ کیوں؟ اپنی امی جان ہوتی ہے، اپنا ابا جان ہوتا ہے، اپنا سائیں جی ہوتا ہے، اور ان کی اپنی امی جان ہوتی ہے، اپنا سائیں جی ہوتا ہے، ان کا اپنا سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہی دیا ہوتا ہے جو قیامت تک آنے والوں کو دیا ہوتا ہے۔ ایک ہی تو چیز ہوتی۔ بھائی تو اپنے سائیں جی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے نہیں، مجھے یہ سائیں جی نا پسند نہیں ہے۔ وہ فلانا جو سائیں جی ہے نا، امام ہے نا، میں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یہ تیری پسند پہ ہے؟ یہ تو اللہ نبی رسول کا مسلح ہے، جو اس کے اہل ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تیری پسند پہ، میری پسند پہ ہوتا تو شیطان نے جو پسند کیا تھا اس پر وہ لعنتی کیا ہوتا۔ ہاں یہ بتا کہ وہ تجھے پسند نہیں ہے، یا وہ سنت کے خلاف نماز پڑھاتا ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جواز جائز کرنے کے لیے وہ جی مسئلے جو ہے نا وہ صحیح نہیں کرتا، وہ وہابیوں والے مسئلے کرتا ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے وہابی، وہ مسئلے نہیں صحیح کرتا، وہ کفر شرک کی باتیں کرتا ہے، اہل سنت والے مسئلے کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بات ہو گئی نا، تو نے کہی، تو نے خود ہی غلط کر دی ہے کہ تو کوئی اور بات کرتا ہے، تو سنت کی بات نہیں کرتا، مسئلوں کی بات کرتا ہے۔ وہ کوئی اور بات کرتا ہے، وہ بھی سنت کی بات نہیں کرتا، وہ بھی مسئلوں کی بات کرتا ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں نا یہ سنت نہیں ہیں۔ اگر سنت کے خلاف وہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو قیام نہیں کوئی کرتا، کھڑے ہو کے جس طرح فرائض ادا کرنے کا حکم اس طرح ادا نہیں کرتا، امام ہے یا مقتدی ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے پیچھے کوئی پڑھ بھی لے گا، اس کی نماز نہیں ہوئی، پیچھے مقتدی کی نماز نہیں ہوئی، تو یہ مقتدی اس کا بن بھی جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ بتا مجھے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تو اب ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سنت کے خلاف بتا۔ انہوں کی پتہ، انہیں تو مسئلہ نہیں سنت بنایا ہوں،
وہ سارے مسئلے جو اس نے سنت بنائے ہوتے، اور سنت آئی اس لیے کہ پتہ ہو جائے یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک۔ مولوی نے سارے مسئلے بتائے ہوتے ہیں، اس نے مولوی کو مانا ہوتا ہے، بس میرا جو مولوی ہے وہی مولوی ہے، وہی پیر ہے، وہی میرا استاد ہے، وہی میرا چہیتا ہے، وہی میرا سارا کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی نہیں ہے کوئی بھی بات، صرف ایک ہی بات ہے، جو اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا معلم مزکی بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پروردگار کے لیے، وہ اس کی سنت قیامت تک جو ہے نا وہ اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے بندے کی بھی ہے۔ اس نے ہمیں اپنا اپنا دیا ہے، اپنا اللہ دیا ہے، اللہ نے اپنا نبی دیا ہے، انہوں نے اپنی امی دی ہے، ہماری جو ہے اپنی اپنا ابا دیا ہے، بیوی کو اپنا شوہر دیا ہے، وہ ایک ہے جس نے ہمیں اپنا دیا ہے، اور کوئی دے ہی نہیں سکا اور نہ دے سکتا ہے۔ اپنے کو چھوڑ کے کسی اور مولوی کے پیچھے چلے جائیں، وہ مولوی جس کا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں سارے کہ وہ مولوی سنت کا ہے۔ ہمیں بھی مولوی اللہ نے سنت کا دیا ہے، اور اگر ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا، امام کو بتا، سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر مقتدی تجھے پسند نہ کریں، یعنی تو سنت کے خلاف ہو، تو خود ہی نہ نماز پڑھا۔ یہ تو سنت کے خلاف کی بات ہے، لیکن کون جانے ان باتوں کو؟ اس نے اپنی باتوں کو سارا کچھ سمجھا ہوا ہے، قرآن بھی سمجھا ہوا ہے، سنت بھی سمجھی ہوئی ہے، اور اگر اپنی باتوں کو نہیں سمجھا، کب میں نے اپنی باتوں کو سمجھا ہے؟ تو پھر تو اپنی کتاب کو سمجھا ہوگا جو کتاب گھر میں پڑھتا ہے، یا پھر تو اور جس کتاب والے کو مانتا ہے اس کو اپنا سمجھا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم اللہ پروردگار کو ماننا چاہتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اور اللہ کا بندہ جو کتاب پڑھانے والا اس کو بھی مانتے ہیں، اور قیامت تک بتا کے جاتے ہیں کہ ان کو ہی ماننا۔ ہماری تو آپس کی باتیں ہیں یہ، ہم آپس کی باتیں آپس میں بھی نہ کریں۔ تم تو ہم سے جو باتیں کر رہے ہو جدائی کی کر رہے ہو، لیکن ہم تمہیں اپنا جانتے ہیں، تمہاری جو باتیں ہماری ہیں دیکھ لو ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہماری بات ہے وہ نہ کریں ہم وہ بھی کرتے۔ ہم نے کب تم سے جدائیاں کی؟ اہل سنت والجماعت ہے، ہم نے کب تم سے جدائیاں کی؟ تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں، جدھر تک تم اپنی باتیں کرتے ہو وہ ہم آپس میں بیٹھ کر ادھر تک تمہاری باتیں کرتے ہیں، اور جدھر تم اپنی باتیں کرتے ہو ہماری نہیں کی ہوتی ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر تم کر سکتے ہو تو ہم بھی تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی بات کہ اہل ذکر کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اہل ذکر جو ہمیں بتائے گا پھر ہم نے وہ کرنا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ذکر کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا، دل کے ذکر کا نہیں پتہ ہوتا، پھر جب ہم کسی اہل ذکر سے دل کا ذکر پوچھتے ہیں وہ جو ہمیں بتاتا ہے تو ہم پھر وہ کرتے ہیں۔ پہلے اہل ذکر کا پتہ ہوتا ہے، پھر اہل ذکر سے ہم ذکر جب لیتے ہیں تو وہ اہل ذکر جو ذکر دیتا ہے ہمیں وہ پھر ہم کرتے ہیں۔ سنت میں کہیں وہ حکم بتاتا ہے، سنت میں کہیں وہ تعلیم دیتا ہے، سنت میں کہیں وہ محبت بتاتا ہے، وہ جو بتاتا ہے ہر نیکی کرنے سے پہلے پھر ہم اس سے دوبارہ اجازت لیتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ جو بتانا بیچ میں ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ ہے ذکر۔ پہلے نیکی ہوتی ہے واہ، اور اس کے بعد دوسری نیکی ہوتی ہے، اور ہماری تو ساری نیکی اہل ذکر کے ساتھ ہے کہ ہمارا نیک تو اہل ذکر ہے بھائی، اور اگر اہل ذکر نیک کو نہیں بنانا تو بدماش کو بنا کے اس سے نیکی لینی ہے، وہ تو نیکی نہیں بنے گی، وہ تو نیک نہیں ہے، اہل ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر احسان ہے
نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ کے بندے کا ہم پر احسان ہے، ماں باپ کا ہم پر احسان ہے، بیوی پر شوہر کا احسان ہے، اولاد کامیاب ہے یہاں، اور اولاد بھی کامیاب ہے یہاں، اس لیے کہ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ تھا ان کو سارا ہی پتہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ بھی کن سے ہوا ہے؟ جو نافذ ہیں، حق جو نافذ ہیں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا رون، بات تو سچی ہے۔ جو اپنے آپ کو مولوی جانتا ہے اس کو کڑوی ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے اور اللہ کا بندہ بنا رہا ہے اس کے لیے تو بات ہے ہی نہیں، نہ اس سے کی گئی ہے۔ اس میں تو صرف اتنا ہے کہ مجلس میں آپس کی باتیں ہیں اللہ کے بندوں کی۔ اللہ کے بندوں کو کیا پڑی ہے کسی کی باتوں میں پڑے؟ آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، یار یہ ہماری بات نہیں ہے۔ کیوں لوگ یہ نہ جان لیں نا کہ بات ان کی اپنی ہو، بات وہ ہماری بنا دیں؟ اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بات کو اپنی بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بات ہے، یہ نہیں ہے ہماری بات۔ گلا تو نہیں کھچنڈ ہے، گلا ہی آپس کرن ہے، کی ہو گیا؟ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آتا، دنیا کی بات کرتا، تو آپ بھی اس کے ساتھ محبت پیار میں دنیا کی باتیں کرتے۔ جیسی کوئی بات کرتا ویسی بات ہو جائے، آپس کی باتیں ہیں یار۔ جب تک دنیا میں ہیں گلاں تو نہیں کھچ کے اپنی گلاں چوڑیاں کری جانی ہیں۔ اللہ نے بولنے کی جو اجازت دی ہے وہ بولیں گے، اور جس سے منع فرمایا وہ نہیں کریں گے۔ کسی کے عملوں کی بات عملوں پہ نہیں جائیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، کہ وہ جو کرتا ہے وہ ہم جا کے کرنا شروع کر دیں نا، وہ نہیں ہم کریں۔ ہمارا عمل کوئی نہیں ہے، ہمارا کرنا عمل جو ہے وہ سنت ہو جاتا ہے۔ جیسی ہم کرتے ہیں وہ سنت ہو جاتا ہے۔ امی کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، ابے کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، ساتھ اس کی محبت بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، نبی رسول کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، سائیں جی کی مانتے ہیں سنت ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کی مانتی ہے تو سنت ہو جاتی ہے، ساتھ اس کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری نیکی، دیکھ لو، یہ ہے نیکی اللہ کے بندوں کی۔ بات اللہ لا یمشونا، اس طرح نہیں چلتے، اس طرح چلتے ہیں۔ لا یمشونا، غرور تکبر میں نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میں کہڑا تیرے عملاں تے جانا ہے؟ میں تیرے عملاں دی کی گل کراں؟ میں تو تیری گل ہی کوئی نہیں کیتی، میں جا رہے ہیں۔ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، گل ہی کوئی نہیں کی۔ اذا خاطبهم، مخاطبت ہو گئی تھی نا، گل ہی نہیں کی تھی۔ میں جا رہے ہیں بھائی، یہ ہے سلامتی کے ساتھ جانا۔ کچھ کہہ کے گیا ہے، کی پتہ نہیں کیا ہے، اندر وچ تک گل نکلی آنی ہے۔ جی سلام کیتا انہوں تے کافر مشرک نے کہنا ہے کالے تو مینوں سلامتیاں دین دیاں اپنیاں، وہ ساریاں تیریاں میں گمراہیاں لئیاں ہوئی ہیں۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی دے نال گزر جاؤ۔ انہیں عملاں دی گل ہو رہی سی نا، انہاں دے عملاں تو اسی جانا نہیں گا۔ لکم دینکم ولی دین، گل ہی مک گئی تواڈے نال ساڈی۔ تسی اپنیاں گلاں کرو، اسی اپنیاں کران گے، وہ تو ساڈے مسلمان بھائی آ بھائی۔ آپس وچ اسی گلاں نہیں کرنیاں، اوتھے کر لو بھاویں ایتھے کر لو، یہ تو آپس دیاں گلاں۔ گلاں بھی تو کچھ ہور بنا لینا، گلاں گلاں ہی رہندیاں۔ آپس دیاں گلاں کیتیاں کہ آپس دیاں گلاں لڑائیاں ایک دوجے نال۔ اللہ پاک مہربانی فرما، ما توفیقی جناب الا باللہ۔ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ اہل ذکر کون ہے، تب اہل ذکر سے اپنا سوال ہوتا ہے۔ اگر اہل ذکر کا پتہ نہیں ہے کون ہے تو سوال کرنے والا جو اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں وہ سوال کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے اہل ذکر کا پتہ نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگر کسی نے سوال کرنا ہے نا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے وہ کون سا اہل ذکر ہے جس سے میں نے کرنا ہے، ورنہ یہ ایسا ہی برا ہے جیسا کوئی خواب دیکھے اور خواب کی تعبیر اس سے پوچھ لے جو تعبیر بتانے کا اہل نہیں ہے، تو خواب کے معاملات میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے پوچھ لے گا جو خواب بتانے کا اہل نہیں ہے تو وہ جو تعبیر دے گا وہی ہو جائے گا۔ بات تو دونوں ہی عجیب ہے، ایک وہ تعبیر جو دے گا وہی ہو جائے گا، اور ایک پوچھو اس سے تعبیر جو تمہیں تعبیر بتانے کا اہل ہے۔ وہ تعبیر اگر بتانے کا اہل ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تعبیر پوچھ لو، لیکن یہ جو بتایا وہ جو بتائے گا وہی ہو جائے گا، اس نے تعبیر کیا بتائی ہے؟ پھر خواب اس نے دیکھی ہے، خواب میں تعبیر کیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو بتایا وہی اگر ہونا ہے تو خواب کا کیا مقصد ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ تعبیر بتانے والا اس سے جو بتاتا ہے نا، اور یہ سننے والا جو اس سے تعبیر سنتا ہے تعبیر کے طور پر، ظاہری وہی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تعبیر ہے۔ نفسیاتی طور پر کیا ہوگا کہ یہ اس نے تعبیر بتائی ہے، یہ مجھ سے ہو جائے گا۔ وہ ہوا تو نہیں ہے نا، خواب میں دیکھا ہی ہے نا۔ وہ جب تک وہ بات نہیں ہو جاتی وہ لگا رہے گا، ایک ظاہری مصیبت میں پڑ جائے گا، اور دوسرا یہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں خواب میں جو تعبیریں بتائی جاتی ہیں، جیسی ہو جائے گی وہ بات کہے گا دیکھا اس نے جو کہا تھا وہی ہو گیا، یہ بھی مارا گیا۔ اس نے کہا تھا وہ ہونا تھا۔ خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، جو اللہ نے کرنا تھا وہ اس کو دکھایا تھا، دونوں طرف سے مارا گیا نا۔ اس سے بچانے کے لیے پہلے سب سے اللہ پاک نے جو بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اہل ذکر کا جاننا ضروری ہے، اہل ثروت کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھیک مانگنی ہے کہ اہل ثروت کو ڈھونڈو جی پھر اسے کو مجھے، یہ نہیں اللہ چاہتا۔ اہل ذکر کو ڈھونڈو، تم بے شک مانگنے چلے ہو لیکن اہل ثروت جو ہوگا وہ تو چاہے گا تو دے دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، اور اہل ذکر جو ہوگا
اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح دیتا ہی دیتا ہے وہ دے کے ہی رہے گا۔ اب کتنا ضروری ہے اپنا سوال جو پوچھنا ہے وہ پوچھنا ضروری ہے کہ اہل ذکر سے پوچھنا ضروری ہے؟ اہل ذکر سے پوچھنا فرض ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں پس بے شک یہ ضروری ہے اہل ذکر سے سوال کرو۔ اس کے بغیر سوال جو میرا اور آپ کا ہمیں تنگ کر رہا ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی اجیرن اور کھٹن ہوئی پڑی ہے کہ وہ آسودگی میں بدل جائے، اتنی جلدی نہ کریں۔ اہل ذکر سے سوال کر کہ اہل ذکر سے تیرا سوال جو ہے وہ جواب ہے۔ جواب ہی اگر نہ ملا، جو جواب ہے سوال کا، نقلیں کر کر کے پیپر بھر دیا، پھر فیل ہی اگر ہونا ہے، اور فیل بھی ایسا ہونا ہے کہ سوال کا نہیں پتہ تھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے نہیں پتہ، اور اب جوابوں کا پتہ لگ گیا، لیکن یہ جواب ہیں کیا؟ پورے کباب ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پہلی کلاس ہی یہ ہے، تب دوسری کلاسیں اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے جب اہل ذکر کوئی مل جائے۔ پہلی بات تو بنیادی یہ ہے، اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو بتانے کا مجاز ہو۔ جیسے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اللہ جو ہے اس کی بابت ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں۔ اب اگر اللہ کے بارے میں سوال کوئی کرنا ہے تو اہل ذکر میں سے جو پہلا ہے وہ بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ باقی جتنے بتانے والے ہوں گے وہ اس بنیاد پر بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا۔ دوسری بنیاد اہل ذکر کی یہ ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کی سنت بتانے والے۔ قیامت تک مسئلہ حل ہو گیا، اللہ پروردگار کی بابت اگر کوئی سوال کرنا ہے تو یہ اہل ذکر ہیں، اور اگر کوئی سوال اللہ کی بابت کرتا ہے جو کہ فرض اہل ذکر کا جاننا ہے وہ نہیں جانتا، نماز فرض کا سوال کر رہا ہے، فرض کا سوال کر رہا ہے، وہ بات کی بات ہے کہ فرض کی بابت پوچھنے لگا ہے، لیکن پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ نماز بے شک فرض کی بابت تو سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی تو فرض ہے جس سے تو سوال کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو اہل ذکر ہو نا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خواب بتانے والے نے جو تعبیر بتا دینی ہے نا پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ اہل ذکر سے جب اہل ذکر کو جانتے ہوئے سوال کوئی کر لیتا ہے پھر جو وہ بتاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو وہ بتائے گا وہ میرا جواب ہوگا، اور اگر اہل ذکر سے میں نے نہ پوچھا وہ جو بتائے گا وہی جواب ہوگا، میں تو وہی کروں گا نا۔ ہر باتوں میں جو بات ہوتی ہے نا وہ اپنا کام کر جاتی ہے۔ یہی ہمیں مصیبت ہے کہ نہ ہم نے اپنا سوال جانا ہے کہ یہ سوال کیا ہے،
وہ سوال جانتے تو اہل ذکر ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہ اہل ذکر کون ہے جو یہ سوال کا جواب دے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سوال کے. یہ فرض ہے ہم پر کہ اہل ذکر جو ہے وہ پہلے ڈھونڈیں پھر اس سے سوال پوچھیں. اور یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ اپنا سوال جو ہے وہ ڈھونڈیں آیا کہ یہ سوال بھی ہے کہ نہیں ہے. چلتے جاؤ کہاں تک جانا ہے. سوال ڈھونڈے یہ بھی فرض ہو گیا کہ سوال بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ڈھونڈنا کہ کس سے ڈھونڈے یہ بھی فرض ہے. پہلے فرض تو پورے کر کے آنا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول علیہ السلام کی سنت دینے والا جو ہے وہی اہل ذکر بنا لے. وہی اہل ذکر بنا لے. وہ سارا کچھ ہی وہ دے گا ڈھونڈ کے. کیوں ہدایت جو ہے اس کی طرف آئی ہے. ہدایت میں ہی سارے سوال ہیں, ہدایت میں ہی سارے جواب ہیں. تو یہ جو اللہ چاہتا ہے تو بھی وہ چاہ لے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. کیوں اہل ذکر نے پھر جب ذکر بتانا ہے وہ جواب ہو جائے گا. وہ جواب ہو جائے گا. جو جواب ہو گیا وہی کرنا ہم نے. بھائی وہ کرنا ہے بعد میں. اس لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے فرض جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی ان سے ہی ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ ہی اہل ذکر کو لو. جب اہل ذکر مل گیا, ہر مشکل کا حل مل گیا, ہر مشکل کی چابی ہاتھ میں آ گئی ہے, اب اور تجھے کیا چاہیے؟ جو تو چاہتا ہے وہی تیرا اللہ تجھے دینا چاہتا ہے. تو جو چاہتا ہے, اگر خواہش ہے تو اللہ تیری خواہش کی نفی فرما کر تیری حقیقت, تیری رحمت, تیری برکت جو بنتی ہے تجھے وہ دیتا ہے. اس سے بڑھ کر تو اور کوئی دولت آج کو نظر نہیں آئی. اس میں پہلی بات جو بھی ہمارا سوال ہے وہ حکم کا سوال ہوگا. حکم ہم نے پوچھنا ہوگا. اس میں کیا ہے, اہل ذکر سے پوچھنا ہے. کیوں؟ اس لیے اہل ذکر سے پوچھنا ہے کہ کہیں اللہ پروردگار کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہتا ہے ویسے ہم نے کرنا, وہ ہمارا جواب ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور جو اس کا جواب ہے وہ ہم نے کرنا اور کچھ نہیں کرنا. یہ مختص ہیں جواب بھی, اور یہ سوال بھی مختص ہیں. کہیں سائیں جی کا سوال ہے اور جو ان کا جواب ہے وہی مختص ہے. کہیں امی جی کا ہے, کہیں ابا جی کا ہے, کہیں بیوی کا ہے, کہیں شوہر کا ہے. جو حکم ہے وہ حکم مختص ہے. اس کے ساتھ جو اس کا جواب ہے وہی جواب لینا ہے, وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم اللہ پروردگار دیتا ہے تو جواب بھی اللہ پروردگار دیتا ہے, میرا یہ حکم ایسے پورا کرنا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں نہ دیا. آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کا یہ جواب ہے, بتا دو. کوئی میرا پوچھتا آگے بتا دو, کوئی میرا پوچھتا آگے بتا دو. کوئی ایک بات پوچھے گا آگے اللہ کی بات. کہیں حکم پوچھے گا, کہیں حکم کی تعلیم پوچھے گا, کہیں حکم کی محبت, تعلیم کی محبت پوچھے گا. پوچھا اللہ کی بابت ہے. ہر ایک نے جو حکم پوچھا ہے وہ علیحدہ پوچھے گا. اور اس حکم کی جو اللہ پاک تعلیم دے گا کہ میری بابت ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کرنا,
حضور علیہ السلام فرمائیں گے میری بابت ہے ایسے کرنا، امی کی بابت ہے ایسے کرنا، امی امی ہوتی ہیں، ابا کی بابت ہے ایسے کرنا، ابا ابا ہوتا ہے، میرا حکم بیوی کی بابت ہے، بیوی ایسے ایسے کرنا، میرا حکم میرے بابت بیوی کو ہے ویسے ویسے کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کو اگر لے لیا، جو اہل ذکر ہے ان کو جان لیا، جب بھی جس اہل ذکر کی بابت سوال کرنا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی بابت ہی فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کچھ پوچھنا ان سے پوچھنا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول میں بیٹھے ہوں، کسی فاصلے پر بیٹھے ہوں، 7 سمندر پار بیٹھے ہوں، پوچھنا امی سے ہو، اب امی اور تو نہیں نہ ڈھونڈتے پھرو گے، یہ اللہ نے آسانی کی ہوئی ہے، جس سے پوچھنا ہوتا ہے بندہ اس سے آج کل آسانی میں پوچھ لیتا ہے، وہ ساتھ جو ہوتا ہے۔ اگر میں نے پوچھنا ضیاء الحق کے چپڑاسی سے، بے شک میرے لاہور میں ہی رہتا ہوں، لیکن میرا تو نہیں ہے نا، ضیاء الحق کا چپڑاسی ہے نا، میرے لیے اس سے پوچھنا کتنا مشکل ہے۔ اہل ذکر ساتھی ہوتا ہے، وہ میرا ہی ہوتا ہے، ضیاء الحق کا چپڑاسی نہیں ہوتا کہ مشکل بنے۔ 7 سمندر پار بھی میری امی رہتی ہوگی، وہ میری ہے نا، کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو آسانی اللہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے جانو اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر وہ ہیں جو بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں۔ پہلے کون بتانے والا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کون بتانے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کون بتانے والا ہے؟ جو سنت بتاتا ہے۔ بس جو سنت بتاتا ہے نا، وہ جو فتویٰ دیتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے، وہ ہمارے لیے اہل ذکر سے ہے، اور اہل ذکر سے ذکر جو لینا ہے وہ لے لیا ہے، وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ سنت کا اس نے ذکر دے دیا۔ یہ پہلی بنیاد ہے جو اللہ پروردگار کے نبی کو بنایا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے محبوب تو نے بتانا ہے۔ اب سنت کون بتاتا ہے؟ جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیاد بنانے والا ہے۔ اور اگر نبی رسول علیہ السلام ہماری بنیاد نہ رہے، بتانے والے آپ نہ رہے، تو بھائی تینوں کنے دسیا ہے؟ تو مینوں دس رہے ہیں جڑی گل، وہ جی فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا فلانی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، تو کتاب سے بتا رہا ہے، تو مجھے سنت بتانے والا اگر پہلے پتہ ہوتا کہ سنت بتانے والا نہیں ہے، کتابیں بتانے والا ہے، تو کتابیں تو پہلے منسوخ ہو گئی ہیں۔ ابھی تو کتاب کو لے کے آ گیا ہے، کتاب جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، بڑی بڑی اللہ کی، اللہ نے اپنی کتابیں منسوخ کر دی ہیں، اور تیری کتاب جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون سا اللہ کی ہے؟ وہ کون سا نبی رسولوں کی ہے؟ تیری کتاب جو ہے وہ تیری کتاب تب کتاب ہے جب سنت بیان کرنے والے نے جو سنت بیان کی ہے وہ کتاب میں ہو، اس نے تو سنت کی تعلیم بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بنیاد یہ ہے کہ یہ اہل ذکر ہے، اور جو تعلیم بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ تو معلم ہے۔ شاگرد اپنے معلم کے علاوہ تعلیم کسی اور سے پوچھ ہی نہیں سکتا، کہ تعلیم تو پوچھی نہیں جاتی۔
وہ تو سوال ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو اچھا ہوا آپ نے بھلا بتا دیا مجھے، ورنہ میں پتہ نہیں کدھر گھومتا پھرتا رہتا. تعلیم اس نے دی تھی اپنے شاگرد کو، تعلیم دی تھی اپنے شاگرد کو، جو بتایا تھا وہ فتویٰ اس کے اپنے شاگرد کے لیے تھا. تو نے وہاں سے اٹھا کے مجھے وہی دے دی. اور تعلیم جو ہے وہ دین بتائی نہیں جاتی، تعلیم دی جاتی ہے. اس کی بنیاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی ہیں. اگر تجھے نہیں سمجھ میں بات لگتی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جس سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ سمجھاتا ہے، وہ جواب دے گا. اگر سوال حکم ہوگا تو سنت بتائے گا. جا بھائی تا زندگی سنت کی تعلیم لیتا رہے. سنت تجھے بتا دی ہے، اب جا کے تعلیم لیتا رہے، کیونکہ تعلیم ایک دن کی بات نہیں ہوتی. یہ بھی پتہ ہو گیا. پھر تعلیم سے علم ہوتا ہے. سوال میں نے پوچھا تھا آپ سے، میں کیا کروں؟ تو مجھے بتاتے یہ حکم ہے، سنت ہے، یہ اس سنت کی تعلیم ہے. اس تعلیم میں تو تعلیم لینے لگ جا، تجھے یہ علم ایک دن ہو جائے گا. ایک دم نہیں پی ایچ ڈی ہوتی. تو نے ایک دم مجھے علم بھی دے دیا، مجھے پتا ہو گیا کہ علم ایک دم یہ جو دیر آئی اہل ذکر نہیں ہے. بس یہ تو اسے ہی پتا ہو سکتا ہے، اور جس کا اہل ذکر اپنا ہو گیا ہو، ورنہ یہ کسی کو نہیں پتا چلتا. اہل ذکر کون ہے یہ جانو پہلے. اہل ذکر وہ ہے جو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اہل ذکر ہے. موٹی سی بات بتائی ہے، موٹی میں چھوٹی اتنی ہے، جتنی وہ موٹی ہے نا اتنی اس میں چھوٹی چھوٹی آئی ہوئی ہیں. سنت کی تعلیم دینے والا اہل ذکر ہے، ورنہ وہ نہ اللہ کا بندہ ہے، نہ وہ ہماری امی ابا ہے، نہ وہ بیوی کا شوہر ہے. وہ جن کا ہے ان کا ہے، اہل ذکر نہیں ہے. وہ پہلا اہل ذکر جو ہے وہ اللہ پاک خود ہے. جس نے بھی ذکر لیا ہے اللہ کا، اللہ سے لیا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہی اللہ سے ہے. کوئی شیطان کے پاس چلا جائے، کوئی نفس امارہ کے پاس چلا جائے، کوئی بے دین جو سنت نہیں بتاتا تو مراد تعلیم نہیں دیتا سنت کی، اس کے پاس چلا جائے، جا کے وڈی نیکی دس مینوں، وہ اللہ ہی بتائے بے شک، اس سے لینی نہیں ہے. یہ نہیں، وہ شیطان ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اہل ذکر نہیں ہے. اگر اہل ذکر ہوتا تو اہل ذکر سے، اللہ سے جب اتنا کچھ لیا تھا، اللہ کا ذکر بھی لیا تھا، اس لعنتی مرتد نے، منافق نے، وہ کیوں نہیں پھر لیا، کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے جا کر اللہ کا ذکر لیتے ہو، اس سے جا کے کوئی نیکی پوچھتے ہو، نیکی وہ بتاتا ہے تو وہ لے لیتے ہو. یہ کہتے تمہیں حیا شرم نہ آئی کہ شیطان بھی نیکی دے تو اس سے لے لیتے ہیں؟ اور کتے یہ بات ہی غلط ہے. نیک نیکی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں دے سکتا. وہ نہ اللہ کو اللہ کہہ دیا، نہ اللہ اسے بھی کہہ دیا ہے نا. جو اللہ تو نیکی دیتا ہے، جو نیکی نہ دے وہ اللہ جو نیکی دیتا ہے اسی ہم اللہ کہتے ہیں. اس نے تو بے دین نے نیکی دے ہی نہیں سکتا. اسے یہ کہہ دیا کہ شیطان بھی اگر کوئی نیکی بتائے تو وہ بھی لے لینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو پتہ انہیں ہوتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے. اپنے جہالت کو انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح کا کوئی منہ آتا ہے نا ویسی اسے چپیڑ مارتے ہیں. وہ سمجھتا ہی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جب دجال آئے گا نا وہ بھی ایسے ہی کرے گا. جب شیطان آتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اور ان دونوں کا بس یا ان شیطانوں کا بس پتہ ہے کس پہ چلتا ہے؟ جو اللہ والے نہیں ہوتے. ہر وہ اللہ والا نہیں ہے جو سنت کی تعلیم اور سنت کی تعلیم لیتا اور دیتا نہیں.
سنت چھوڑی جا سکتی ہے؟ سنت کوئی کام چھڑوا دے تو وہ جائز ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے شرعی عذر ہونا چاہیے۔ شرعی عذر جو ہے وہ سنت بتائے گی۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ہوا ہے کہ مفتی بتائے گا، مفتی سے پوچھ رہا ہوں یہ کوئی بیماری کا علاج ہے، کہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے تو روٹی کھا لو، ڈاکٹر کہتا ہے نہ روٹی کھاؤ، دلیا کھا لو، تو وہ دلیا ڈاکٹر ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ وہ یہ ہدایت ہے، ہدایت ہماری طرف آئے گی، وہی سارا کچھ بتائے گی کہ ایسے فرض ادا کرنا ہے اور ایسے فرض ادا نہیں ہوگا، ایسے نماز پڑھنی ہے، اور جب ایسے ہو جائے تو عورت جی اب نماز نہیں پڑھنی۔ شرعی عذر ہم کہتے ہیں۔ ہم نے آج تک کہا تیرا عذر، تیرے عذر تو مکتے ہی نہیں گئے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک ختم ہو جائے گا، ایک مٹھی چوکلا دوسری مٹھی تیار دوسرا تو بنا لے گا۔ شرعی عذر کہا گیا ہے، جو سنت بتائے۔ دو طرح کی عذر بتاتی ہے، ایک طرح کا ہو گیا ہے اور ایک طرح کا کر دیا ہے، دونوں شرعی ہیں۔ حیض آ گیا ہے، کر دیا ہے، ہو گیا ہے، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا اور کر دیا دونوں شرعی ہوں گے۔ ہو گیا میں جانتا ہوں کہ مجھے کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اور کر دیا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، پھر ہم جان لیتے ہیں۔ کوئی بھی کر دیا بھی کوئی نہیں رہ گیا، ہو گیا بھی کوئی نہیں رہ گیا، کر بھی سارے تو نے دیے اور ہو بھی تجھے سارے گئے۔ جو ہو جاتا ہے وہ میں نے جو کیا ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے، اور جو کر دیا ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے بندے کے سامنے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ جان لو کہ جو ہے وہ کرے، اللہ اللہ ہے، اللہ کرے گا، اللہ کا نبی ہے، نبی کرے گا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ کرے گا۔ ہر کوئی یہاں وہ ہے جو ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اہل ذکر ہو اور پھر ذمہ دار نہ ہو، اہل ذکر ہو اور اس سے پوچھا پھر کیا جائے گا؟ اہل ذکر جو ہے وہی ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہے، اللہ ذمہ دار ہے اللہ ہونے میں، کیوں؟ وہ ہے نا، اللہ کا نبی وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے، ماں باپ وہ ہے، شوہر وہ ہے۔ اب وہ جو کہے گا ذمہ دار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اگر پوچھنا اللہ سے ہو، کسی اور سے جا کے پوچھ رہے ہو تو اللہ ہے نہیں، وہ ذمہ دار کیسے بنے گا؟ وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جو اللہ ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جھوٹا نبی ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا تھا جو اللہ کا بندہ ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا جو امی ابا ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتا تھا جو شوہر ہو گیا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتی تھی جو بیوی ہو گئی۔ اے گلاں ضروری ہے، یہی ہماری ساری زندگی گزر رہی ہے، نہ ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہم ذمہ دار بننا چاہتے ہیں۔ اور ذمہ دار جب نہیں ہے تو کیوں ذمہ دار بنے؟ کیوں اس لیے بنے جی ہم ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ذمہ دار ہوتے تو ہر ایک نے میرے پاس ہی آنا تھا،
ریڑیاں تے پھل ویچن ڈیا میں کہڑا اندر نہ کی ایک جگہ دی دکان میری ہے گیا کہ ذمہ دار بن جاؤ، وہ آئے گا میں یہاں رہوں گا ہی نہیں، ہوں گا ہی نہیں، دکان میری ہوگی، گھر میرا ہوگا، تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا راتوں رات کے کرائے پہ ہے منو کی، اس کا کرایہ بھی آ گیا میری طرف، وہ بھی مار لیا، اور جن جن کا میں نے مارا ہوا ہے ڈھونڈتے پھرے مجھے۔ یہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اہل ذکر ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کیا؟ اللہ کا نبی رسول کا نائب قیامت تک، میری امی جی، میرا ابا جی، میری گھر والی، میرا شوہر، یہ ہونا چاہیے۔ اب جو سوال جس سے پوچھنا اس سے پوچھ لو۔ امی کی بات ہے، امی سے پوچھنا امی سے پوچھ لو، ابے سے پوچھنا ابے سے پوچھ لو، سائیں جی سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو، نبی رسول سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو، اللہ سے پوچھنا ہے سائیں جی سے پوچھ لو۔ کیوں؟ یہ ذمہ دار ہے۔ کوئی رہ گیا سوال؟ نہ سوال رہ گیا نہ جواب رہ گیا۔ اور جس نے سوال ہی نہیں پوچھنا وہ ذمہ دار سے کیوں پوچھے گا؟ اور جس نے ذمہ دار ہی نہیں بننا وہ ذمہ دار کیوں ہوگا؟ وہ تو غیر ذمہ دار ہوگا۔ کیوں؟ وہ ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے بندے کو پتہ چلا تو آیا کی کرنے واسطے، کیوں؟ اس نے دیکھنا ہوتا ہے ظاہر، وہ ظاہر نہیں دیکھتا، وہ حقیقت دیکھتا ہے۔ تو نہ ان کا ظاہر جانتا ہے نہ تو ان سے حقیقت جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ڈھونڈا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو ڈھونڈتا ہے نا چھپا ہوا وہ دیکھ لیتا ہے اگر مل جائے تو۔ جب کوئی اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اہل ذکر کو ڈھونڈنے جائے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال کرے سب سے پہلے۔ یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تو نے مجھے یہ سارا کچھ دینا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی بات ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، تو جب ذرا سا بھی علم لینے جائیں تو پہلے مجھے سوال کر کہ اللہ تو مجھے علم عطا فرما، ربنا زدنا علما، اللہ پھر میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اپنا بندہ دے گا اور اب اللہ پروردگار اپنے علم میں اضافہ دے گا۔ تو نے جو بنیادی بات ہے وہ تو کی نہیں اپنے اللہ سے، ہیں تو اہل ذکر سے لینے چلا ہے۔ اہل ذکر سے تو علم کا اضافہ ملتا ہے۔ وذکر اللہ فرمایا ہے نا، ورنہ ذکر اللہ فرماتا اذکروا، ذکر کرو۔ اللہ کے بندے سے اضافہ بھی ملتا ہے۔ اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ان کا ذکر تھا، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے ان کے استاد تھے، اور اس وقت جو ذکر کیا تھا وہ اللہ کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ اب تو نے ذکر بھی کرنا ہے اور ذکر میں اضافہ بھی کرنا ہے، علم بھی لینا ہے، علم میں اضافہ بھی ہونا ہے، محبت میں اضافہ بھی ہونا ہے۔ اس لیے اور وہ ذکر کثرت والا ہے جو تمہیں اب ملے گا، علم میں اضافے والا ہے، محبت میں اضافے والا ہے، حکم کی حقیقت کے حصول میں اضافے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی ملا جس نے ہمیں تعلیم دی۔ اب تعلیم کا سوال اگر کرنا ہے تو یہ بنیاد ہے، ہر کوئی اپنے معلم سے کرے گا، مزکی سے کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کا معلم نہیں ہوتا۔ اپنا ماں باپ ہوتا، باقی سب کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی ماں باپ کے مقام پر ہیں۔
اپنا معلم، اپنا مزکی اپنا ہوتا ہے، اور باقی سب جو ہے معلم مزکی وہ بھی اپنے استاد کے مقام پر ہیں کہ اپنے معلم مزکی نے سنت کی تعلیم ہی دی ہے، اور ان کے جو معلم مزکی ہیں وہ ان کے تو ہیں، لیکن ان جو مقام استاد پر ہیں وہ کیا، انہوں نے بھی سنت کی تعلیم ہی دی ہے قیامت تک۔ یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ چلو یہ میرے گھر کے سامنے وابڈے کا کھمبا ہے، مجھے آسانی ہے، وابڈا نے، گورنمنٹ نے مجھے یہ دیا ہے، میرا ماں باپ ہے، مجھے ماں باپ سے وہ لینے میں اب آسانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا بندہ ہمیں دیتا ہے۔ میرا ماں باپ ہے، دوسروں کے ماں باپ ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ وابڈا نے مجھے کھمبا دیا ہے، یہ میں چھوڑ کر مظہر حسین کے پاس جو کھمبا ہے وہاں جاؤں، بے شک نزدیک ہی ہے، کتنی مشکل ہے۔ کیا وہ کھمبا وابڈا کا نہیں؟ اس میں جو کرنٹ ہے وہ میرے کھمبے میں نہیں؟ نہیں بس میرا سائیں جی، میرا سائیں جی، میری امی ہے۔ اتنا زور لاؤن کی کی ضرورت ہے؟ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کی امیاں جو ہیں، ان کے ابے جو ہیں، وہ اللہ نے نہیں ان کو دیے، وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ وہ جو سائیں جی ہیں، اللہ کے نبی کے نائب ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ سائیں جی نہیں۔ بتانا نہیں آیا، اس لیے بتانے والے نے کتاب بتائی ہے، کتاب نہیں یہاں بتائی جاتی۔ ادھر بتانے والا اپنا دل بتاتا ہے، اپنی محبت بتاتا ہے، اپنا پیار بتاتا ہے۔ کیوں؟ اپنی امی جان ہوتی ہے، اپنا ابا جان ہوتا ہے، اپنا سائیں جی ہوتا ہے، اور ان کی اپنی امی جان ہوتی ہے، اپنا سائیں جی ہوتا ہے، ان کا اپنا سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہی دیا ہوتا ہے جو قیامت تک آنے والوں کو دیا ہوتا ہے۔ ایک ہی تو چیز ہوتی۔ بھائی تو اپنے سائیں جی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے نہیں، مجھے یہ سائیں جی نا پسند نہیں ہے۔ وہ فلانا جو سائیں جی ہے نا، امام ہے نا، میں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یہ تیری پسند پہ ہے؟ یہ تو اللہ نبی رسول کا مسلح ہے، جو اس کے اہل ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تیری پسند پہ، میری پسند پہ ہوتا تو شیطان نے جو پسند کیا تھا اس پر وہ لعنتی کیا ہوتا۔ ہاں یہ بتا کہ وہ تجھے پسند نہیں ہے، یا وہ سنت کے خلاف نماز پڑھاتا ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جواز جائز کرنے کے لیے وہ جی مسئلے جو ہے نا وہ صحیح نہیں کرتا، وہ وہابیوں والے مسئلے کرتا ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے وہابی، وہ مسئلے نہیں صحیح کرتا، وہ کفر شرک کی باتیں کرتا ہے، اہل سنت والے مسئلے کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بات ہو گئی نا، تو نے کہی، تو نے خود ہی غلط کر دی ہے کہ تو کوئی اور بات کرتا ہے، تو سنت کی بات نہیں کرتا، مسئلوں کی بات کرتا ہے۔ وہ کوئی اور بات کرتا ہے، وہ بھی سنت کی بات نہیں کرتا، وہ بھی مسئلوں کی بات کرتا ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں نا یہ سنت نہیں ہیں۔ اگر سنت کے خلاف وہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو قیام نہیں کوئی کرتا، کھڑے ہو کے جس طرح فرائض ادا کرنے کا حکم اس طرح ادا نہیں کرتا، امام ہے یا مقتدی ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے پیچھے کوئی پڑھ بھی لے گا، اس کی نماز نہیں ہوئی، پیچھے مقتدی کی نماز نہیں ہوئی، تو یہ مقتدی اس کا بن بھی جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ بتا مجھے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تو اب ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سنت کے خلاف بتا۔ انہوں کی پتہ، انہیں تو مسئلہ نہیں سنت بنایا ہوں،
وہ سارے مسئلے جو اس نے سنت بنائے ہوتے، اور سنت آئی اس لیے کہ پتہ ہو جائے یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک۔ مولوی نے سارے مسئلے بتائے ہوتے ہیں، اس نے مولوی کو مانا ہوتا ہے، بس میرا جو مولوی ہے وہی مولوی ہے، وہی پیر ہے، وہی میرا استاد ہے، وہی میرا چہیتا ہے، وہی میرا سارا کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی نہیں ہے کوئی بھی بات، صرف ایک ہی بات ہے، جو اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا معلم مزکی بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پروردگار کے لیے، وہ اس کی سنت قیامت تک جو ہے نا وہ اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے بندے کی بھی ہے۔ اس نے ہمیں اپنا اپنا دیا ہے، اپنا اللہ دیا ہے، اللہ نے اپنا نبی دیا ہے، انہوں نے اپنی امی دی ہے، ہماری جو ہے اپنی اپنا ابا دیا ہے، بیوی کو اپنا شوہر دیا ہے، وہ ایک ہے جس نے ہمیں اپنا دیا ہے، اور کوئی دے ہی نہیں سکا اور نہ دے سکتا ہے۔ اپنے کو چھوڑ کے کسی اور مولوی کے پیچھے چلے جائیں، وہ مولوی جس کا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں سارے کہ وہ مولوی سنت کا ہے۔ ہمیں بھی مولوی اللہ نے سنت کا دیا ہے، اور اگر ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا، امام کو بتا، سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر مقتدی تجھے پسند نہ کریں، یعنی تو سنت کے خلاف ہو، تو خود ہی نہ نماز پڑھا۔ یہ تو سنت کے خلاف کی بات ہے، لیکن کون جانے ان باتوں کو؟ اس نے اپنی باتوں کو سارا کچھ سمجھا ہوا ہے، قرآن بھی سمجھا ہوا ہے، سنت بھی سمجھی ہوئی ہے، اور اگر اپنی باتوں کو نہیں سمجھا، کب میں نے اپنی باتوں کو سمجھا، تو پھر تو اپنی کتاب کو سمجھا ہوگا جو کتاب گھر میں پڑھتا ہے، یا پھر تو اور جس کتاب والے کو مانتا ہے اس کو اپنا سمجھا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم اللہ پروردگار کو ماننا چاہتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اور اللہ کا بندہ جو کتاب پڑھانے والا اس کو بھی مانتے ہیں، اور قیامت تک بتا کے جاتے ہیں کہ ان کو ہی ماننا۔ ہماری تو آپس کی باتیں ہیں یہ، ہم آپس کی باتیں آپس میں بھی نہ کریں۔ تم تو ہم سے جو باتیں کر رہے ہو جدائی کی کر رہے ہو، لیکن ہم تمہیں اپنا جانتے ہیں، تمہاری جو باتیں ہماری ہیں دیکھ لو ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہماری بات ہے وہ نہ کریں ہم وہ بھی کرتے۔ ہم نے کب تم سے جدائیاں کی؟ اہل سنت والجماعت ہے، ہم نے کب تم سے جدائیاں کی؟ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ جدھر تک تم اپنی باتیں کرتے ہو وہ ہم آپس میں بیٹھ کر ادھر تک تمہاری باتیں کرتے ہیں، اور جدھر تم اپنی باتیں کرتے ہو ہماری نہیں کی ہوتی ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر تم کر سکتے ہو تو ہم بھی تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی بات کہ اہل ذکر کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اہل ذکر جو ہمیں بتائے گا پھر ہم نے وہ کرنا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ذکر کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا، دل کے ذکر کا نہیں پتہ ہوتا، پھر جب ہم کسی اہل ذکر سے دل کا ذکر پوچھتے ہیں وہ جو ہمیں بتاتا ہے تو ہم پھر وہ کرتے ہیں۔ پہلے اہل ذکر کا پتہ ہوتا ہے، پھر اہل ذکر سے ہم ذکر جب لیتے ہیں تو وہ اہل ذکر جو ذکر دیتا ہے ہمیں وہ پھر ہم کرتے ہیں۔ سنت میں کہیں وہ حکم بتاتا ہے، سنت میں کہیں وہ تعلیم دیتا ہے، سنت میں کہیں وہ محبت بتاتا ہے، وہ جو بتاتا ہے ہر نیکی کرنے سے پہلے پھر ہم اس سے دوبارہ اجازت لیتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ جو بتانا بیچ میں ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ ہے ذکر۔ پہلے نیکی ہوتی ہے واہ، اور اس کے بعد دوسری نیکی ہوتی ہے، اور ہماری تو ساری نیکی اہل ذکر کے ساتھ ہے کہ ہمارا نیک تو اہل ذکر ہے بھائی، اور اگر اہل ذکر نیک کو نہیں بنانا تو بدماش کو بنا کے اس سے نیکی لینی ہے، وہ تو نیکی نہیں بنے گی، وہ تو نیک نہیں ہے، اہل ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر احسان ہے
نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ کے بندے کا ہم پر احسان ہے، ماں باپ کا ہم پر احسان ہے، بیوی پر شوہر کا احسان ہے، اولاد کامیاب ہے یہاں، اور اولاد بھی کامیاب ہے یہاں، اس لیے کہ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ تھا ان کو سارا ہی پتہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ بھی کن سے ہوا ہے؟ جو نافذ ہیں، حق جو نافذ ہیں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا رون، بات تو سچی ہے۔ جو اپنے آپ کو مولوی جانتا ہے اس کو کڑوی ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے اور اللہ کا بندہ بنا رہا ہے اس کے لیے تو بات ہے ہی نہیں، نہ اس سے کی گئی ہے۔ اس میں تو صرف اتنا ہے کہ مجلس میں آپس کی باتیں ہیں اللہ کے بندوں کی۔ اللہ کے بندوں کو کیا پڑی ہے کسی کی باتوں میں پڑے؟ آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، یار یہ ہماری بات نہیں ہے۔ کیوں لوگ یہ نہ جان لیں نا کہ بات ان کی اپنی ہو، بات وہ ہماری بنا دیں۔ اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بات کو اپنی بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بات ہے، یہ نہیں ہے ہماری بات۔ گلا تو نہیں کھچنڈ ہے، گلا ہی آپس کرن ہے، کی ہو گیا؟ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آتا، دنیا کی بات کرتا، تو آپ بھی اس کے ساتھ محبت پیار میں دنیا کی باتیں کرتے۔ جیسی کوئی بات کرتا ویسی بات ہو جائے۔ آپس کی باتیں ہیں یار، جب تک دنیا میں ہیں گلاں تو نہیں کھچ کے اپنی گلاں چوڑیاں کری جانی ہیں۔ اللہ نے بولنے کی جو اجازت دی ہے وہ بولیں گے، اور جس سے منع فرمایا وہ نہیں کریں گے۔ کسی کے عملوں کی بات ہے، عملوں پہ نہیں جائیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، کہ وہ جو کرتا ہے وہ ہم جا کے کرنا شروع کر دیں نا، وہ نہیں ہم کریں۔ ہمارا عمل کوئی نہیں ہے، ہمارا کرنا عمل جو ہے وہ سنت ہو جاتا ہے۔ جیسی ہم کرتے ہیں وہ سنت ہو جاتا ہے۔ امی کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، ابے کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، ساتھ اس کی محبت بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، نبی رسول کی مانتے ہیں تو سنت ہو جاتا ہے، سائیں جی کی مانتے ہیں سنت ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کی مانتی ہے تو سنت ہو جاتی ہے، ساتھ اس کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری نیکی، دیکھ لو، یہ ہے نیکی اللہ کے بندوں کی۔ بات اللہ لا یمشون، اس طرح نہیں چلتے، اس طرح چلتے ہیں۔ لا یمشون، غرور تکبر میں نہیں چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میں کہڑا تیرے عملاں تے جانا ہے؟ میں تیرے عملاں دی کی گل کراں؟ میں تو تیری گل ہی کوئی نہیں کیتی، میں جا رہے ہیں۔ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، گل ہی کوئی نہیں کی۔ اذا خاطبهم، مخاطبت ہو گئی تھی نا، گل ہی نہیں کی تھی۔ میں جا رہے ہیں بھائی، یہ ہے سلامتی کے ساتھ جانا۔ کچھ کہہ کے گیا ہے، کی پتہ نہیں کیا ہے، اندر وچ تو گل نکلی آنی ہے۔ جی سلام کیتا انہوں تے کافر مشرک نے کہنا ہے کالے تو مینوں سلامتیاں دین دیاں اپنیاں، وہ ساریاں تیریاں میں گمراہیاں لئیاں ہوئی ہیں۔ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی دے نال گزر جاؤ۔ انہیں عملاں دی گل ہو رہی سی نا، انہاں دے عملاں تو اسی جانا نہیں گا۔ لکم دینکم ولی دین، گل ہی مک گئی تواڈے نال ساڈی۔ تسی اپنیاں گلاں کرو، اسی اپنیاں کریں گے، وہ تو سارے مسلمان بھائی آ بھائی۔ آپس وچ اسی گلاں نہیں کرنیاں، اوتھے کر لو بھاویں ایتھے کر لو، یہ تو آپس دیاں گلاں۔ گلاں بھی تو کچھ ہور بنا لینا، گلاں گلاں ہی رہنی ہے۔ آپس دیاں گلاں کیتیاں کہ آپس دیاں گلاں لڑائیاں ایک دوجے نال۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ ما توفیقی جناب الا باللہ۔